حضرت سیدہ زینب بنت جہش ان میں اور سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میں ذرا سخت گفتگو ہو گئی. تو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے بھی جواب دیا اور فغالبتہا سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ زینب بنت جہش پر غالب آ گئی. فانطلقت زینب الی علی، حضرت سیدہ زینب بنت جہش وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلی گئیں اور جا کے تو فقالت انہوں نے کہا ان عائشہ وقعت بکم، کہا عائشہ نے آج تمہارے بارے میں کچھ سخت گفتگو کی ہے. تمہارے بارے سے مراد ہے بنو ہاشم کے بارے میں، یعنی سیدہ زینب بنت جہش جو تھی وہ بنو ہاشم میں سے تھی، تو کہا کہ بنو ہاشم کے متعلق کچھ سخت گفتگو کی ہے انہوں نے. یہ سب توجہ سے سنیں اور پھر دیکھیں، اور ان کے بیچ جو بات بھی ہوئی اس پر ہم جتنا کچھ آ گیا اتنا بیان کریں گے، اور اس کو بھی بڑے ہی ادب کے پیرائے میں بیان کریں گے، اس کو بھی بہت زیادہ احترام کے لب و لہجے میں بیان کریں گے. یہ وہ ہستیاں تھیں کہ جن کے دلوں کو پاک کسی زمین والے نہیں آسمان کے رب نے پاک فرمایا تھا. لہٰذا ان میں سے کسی بھی ایک ہستی کو لے کر دوسری ہستی کے خلاف جو زبان کھولے گا وہ جہنمی سوروں میں سے ایک سور ہوگا. اب یہ سب حضور کے پیارے ہیں تو یہ چیزیں ہو جاتی تھی. اب ان کے نتیجہ میں آگے جو کچھ پھر ہوا وہ دیکھیں کہ وہ کتنا پیارا ہے. جب سیدہ زینب نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بنو ہاشم کے بارے میں کچھ بات ہے سیدہ عائشہ نے کی ہے اور سخت کی ہے، تو اس پر فجاءت فاطمہ، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کونین ام الحسنین جگر پارہ مصطفیٰ حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی علیہ السلام کے در دولت پر آ گئی، حضور کے گھر آ گئی. تو انہوں نے آ کے حضور سے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کچھ بات کرنا چاہی. تو فقال لہا، میرے محبوب نے فوراً اپنے لختے جگر کے ٹکڑے سے فرمایا. سیدہ زہرا پاک حضور کے جگر کا ٹکڑا ہیں. نبی علیہ السلام ان سے اگر فرما رہے ہیں تو اندازہ کریں باقی کائنات کا کوئی بندہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق وہ ہلکی بات کرے اور پھر وہ حضور کو برداشت ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے. ایسی بات کو رب کبھی نہیں معاف فرمائے گا. جو بندہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے متعلق کبھی خدا نہ کرے کو ہلکی بات کر دے گا تو ایسا بندہ مردود بارگاہ مصطفیٰ بھی ہے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ کا بھی وہ راندہ ہوا اور لعنت کا توق اس کے گلے میں ہے. اب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جب آ کے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بات کی تو فقال لہا، حضور نے ان سے فرمایا سیدہ زہرا پاک سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے فرمایا انہا حبت ابیک و رب الکعبہ، فرمایا فاطمہ مجھے کعبے کے رب کی قسم عائشہ تمہارے بابا کی محبوبہ لگتی ہے. فرمایا زہرا تم میری پیاری ہو، زہرا مجھے تم سے پیار ہے، زہرا تم میری نور نظر ہو، میرے جگر کا ٹکڑا ہو. فاطمہ کائنات کی عورتوں میں رب نے تمہیں فضیلت عطا فرمائی ہے، پر زہرا خیال رکھنا مجھے کعبے کے رب کی قسم عائشہ کے بارے میں کچھ نہ بولنا. عائشہ عام نہیں ہے، تیرے بابا کی محبوبہ لگتی ہے.
اور حضور نے یہ جب فرمایا تو فن صرفت، حضرت سیدہ زہرا پاک واپس ہو گئیں. فقالت لہم، سیدہ زہرا پاک نے واپس جا کے بنو ہاشم سے کہا تم نے مجھے بھیجا تھا نا حضور کی بارگاہ میں، اب سنو. سیدہ زہرا پاک نے کہا انی قلت لہو کذا و کذا، کہا میں نے حضور سے ایسے ایسے عرض کیا تھا. اب بات ذرا دیکھنا، کہا میں نے ایسے ایسے عرض کیا تھا. فقال لی کذا و کذا، تو حضور نے بھی پھر ایسے ایسے عطا فرمایا جواب مجھے. میں نے ایسے ایسے عرض کیا تو حضور نے بھی پھر ایسے ایسے جواب دیا ہے. کیا جواب دیا؟ کہا عائشہ کے بارے میں کوئی بھی بات نہ کرے. ہاں، عائشہ کی محبت مجھے اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی ہے. اور میں یہاں جو وہ یہ بھی عرض کر دوں کہ حضرت رسول کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے کچھ ہستیاں ایسی ہوئیں کہ جن کی نبی علیہ السلام کوئی بات موڑتے نہیں تھے، کوئی بات بھی ان کی موڑتے نہیں تھے، رد نہیں فرماتے تھے. ان ہستیوں میں سے ہی ایک ہستی کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا ہے رضی اللہ تعالیٰ. سیدہ زہرا پاک کی بات حضور کبھی رد نہیں فرماتے تھے، لیکن اندازہ کریں امی عائشہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے. اس لیے میں نے ابھی کلام پڑھا کہ تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، کون آپ کا مقام لے سکتا ہے. یہ صحیح بخاری ہے، ذرا دھیان کیجئے گا اور توجہ سے یہ حدیث پاک بھی سنیے گا. میرے اور آپ کے آقا و مولا نے کیا فرمایا. میں یہ حدیث پاک اگرچہ پہلے بھی کئی بار پڑھی ہے، بیان کی ہے، تو یہ ہماری جو صحیح بخاری شریف ہے نا، ادھر میرے پاس ہے، یہاں بھی، یا گھر میں بھی میرے پاس یہی نسخہ ہے جو اس وقت میرے ہاتھ میں، تو اس پہ بھی ایسے ہی میں نے نشانات لگائے ہوتے ہیں. جو میں کہیں کو خاص بات کہ بھئی ابھی یہ بیان کرنی ہے یا یہ کسی کو بتانی ہے یا اس پر کو خطاب کرنا ہے تو میں خاص طور پہ اس کو نشان زد کر لیتا ہوں. تو یہ بھی میں نے روایت ایسے ہی کی ہوئی تھی، تاہم ابھی میں کو 11 بجے کے قریب یہاں اوپر آیا تو میں آ کے بہت ڈھونڈتا رہا تو یہ حدیث پاک نا مجھے نہیں مل رہی تھی. اور ابھی بالکل کو 1:15 جب ہوا اور میں بس کتابیں فائنل کر کے رکھنے لگا تو پھر ایک مرتبہ کہا کہ چلو دیکھ لیتے ہیں. تو میں نے صحیح بخاری کو کھولا تو کھلی یہاں سے جہاں ام المومنین کی شان موجود ہے. اور یہ پھر میں نے ابھی نشان لگا کر تو اس کے اوپر میں نے لکھ بھی دیا کہ محبوبۃ محبوب رب العالمین، محبوبہ محبوب خدا. تو یہ حدیث بھی بڑی قابل غور ہے اور ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کے لحاظ سے بڑی اہم ہے. ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ ووالدہ وبارک وسلم، آپ کی ازواج مطہرات، اب اس میں پوری اگر حدیث پڑھوں گا تو بہت لمبی یہ روایت ہے، پھر اس پر کو کم از کم گھنٹہ لگ جائے گا. میں اس کا ایک آدھ جملہ صرف جو آج کے موضوع سے بالخصوص متعلق ہے اس کو عرض کرتا ہوں. ان عائشہ ان نساء رسول اللہ علیہ السلام کننا حزبین، فحزب فیہ عائشہ وحفصہ وصفیہ وسودہ، والحزب الاخر ام سلمہ وسائر نساء رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ ووالدہ وبارک وسلم. سید عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے 2 گروہ تھے، یعنی ان کی 2 مقدس جماعتیں بنی ہوئی تھی ازواج مطہرات کی. کا ایک جماعت کے اندر کون کون تھا؟ عائشہ، حفصہ، صفیہ، سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن. دوسرا جو گروہ تھا اس کے اندر ام سلمہ، باقی جتنی ازواج مطہرات وہ تھی. تو کہا سب نے مل کے نا، وہ جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا والا جو گروہ تھا اور مقدس جماعت تھی، انہوں نے ایک دن مل کے کہا کہ تم دیکھتی ہو جس دن رحمت عالم علیہ السلام عائشہ کے گھر میں جلوہ گر ہوتے ہیں نا، جس دن ان کی باری ہوتی ہے، حضور سب کے ہاں ایک ایک دن ٹھہرا کرتے تھے نا، تو کہا جب عائشہ کی باری ہوتی ہے
تم دیکھتی ہو کہ سارا مدینہ تحفے لے کے حاضر ہو جاتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم بھی یہ محسوس کرتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا پھر ایسا کیجئے کہ آپ ہماری نمائندہ بن جائیے، سفیر بن جائیے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا۔ باقی ازواج مطہرات طیبات تو طاہرات نے، ہاں وہ طیبات بھی ہیں طاہرات بھی ہیں۔ ہاں یہ جو آیت ہے نا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ اتری اصل میں سرکار کی ازواج مطہرات کے بارے میں ہے۔ ہاں اترنے کے بعد یہ پورا رکوع یا ایھا النبی قل لازواجک، یہاں سے لے کر تو وہ سامنے 22ویں پارے کا جہاں رکوع پورا ہوتا ہے، پورا رکوع ازواج مطہرات کے بارے میں ہے۔ لہٰذا ایران کے مراسی اور کالے کلبٹے وہ اندر باہر کے کالے وہ الٹے لٹک کے بھی مر جائیں، اس وقت تک مولا علی سیدہ زہرا حسن و حسین کو راضی کر ہی نہیں سکتے جب تک ان کو اہل بیت میں سے نہیں مانیں گے۔ یہ ذہن میں رکھیں۔ تو جب یہ اتر گئی اس کے بعد نبی علیہ السلام نے پھر، چونکہ ازواج مطہرات ان کا تو انکار ہو ہی نہیں سکتا تھا نا، اگر بیویاں گھر والی نہیں ہوتی تو پھر گھر والا اور ہوتا کون ہے؟ ان کا تو مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ تھا مولا علی کا، حضرت سیدہ زہرا پاک کا، حسن پاک کا، حسین پاک کا۔ ان کو سرکار نے بلا کر چادر ڈال کے، چادر کے اندر لے کے ان کو بھی دعا کر کے کہا مولا یہ میرے گھر والے ہیں، یعنی ان کو بھی اہل بیت میں سرکار کریم نے شامل فرمایا ہے۔ بات سمجھ آ رہی کوئی نہیں آ رہی؟ بولو سبحان اللہ۔ تو اب یہ سب اہل بیت ہیں، سب یاد رکھنا، حضور کی ازواج مطہرات طیبات و طاہرات بھی، حضور کے شہزادے بھی، شہزادیاں بھی، نواسے بھی، نواسیاں بھی، مدینے والے کے والدین بھی، یہ سب اہل بیت اطہار ہیں۔ حضرت عباس حضور کے چچا، حضرت امیر حمزہ، جن دو چچوں کو اللہ نے ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی، وہ بھی اہل بیت ہیں۔ ہاں یہ یاد رکھنا، ہاں ان میں سے کسی کا بھی انکار کرو گے تو باقی اہل بیت کو تم راضی کبھی نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نا حضور سے بات کریں، حضور آپ کے گھر جب تشریف لائیں نا آپ کی باری پہ تو آپ سرکار سے بات کریں۔ تو نبی علیہ السلام ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جب تشریف لائیں نا ان کی باری پہ، تو انہوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے بات کی، کہا کہ حضور جب آپ ان کے گھر تشریف فرما ہوتے ہیں تو سب ہدایہ پیش کرتے ہیں، تحائف پیش کرتے ہیں، حضور اپنے غلاموں کو فرما دیں، آرڈر جاری کر دیں کہ میں جس گھر میں بھی ٹھہروں تم برابری کی سطح پر تحفے بھیج دیا کرو، تم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری کا انتظار نہ کیا کرو۔ اور وہ باری کا انتظار کرتے کیوں تھے؟ مدینے کے باسی صحابہ حضور کے غلام کیوں کرتے تھے انتظار سیدہ عائشہ کا؟ کہا کان المسلمون قد علموا حب رسول اللہ عائشہ تھا، سارا مدینہ جانتا تھا عائشہ مدینے والے کو بہت پیاری لگتی ہے۔ عائشہ راضی ہو گئی تو عرش کے رحمان کا محبوب راضی ہو جائے گا۔ تو جب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بات کی نا تو میرے محبوب نے کوئی جواب نہیں دیا، حضور خاموش ہو گئے۔ جب سرکار کسی اور زوجہ محترمہ کے ہاں تشریف لے گئے تو باقی پھر جمع ہوئی، نے کہا کیا بات ہوئی؟ کہا یہ بات ہوئی، میں نے کی، حضور نے جواب ہی کوئی نہیں دیا۔ کہا اب جب دوبارہ تشریف لائیں گے پھر بات کیجئے گا۔ حضور دوبارہ پھر ان کی باری پہ جب آئے دنوں کے بعد تو انہوں نے پھر بات کی، حضور پھر خاموش ہو گئے۔ پھر باقی ازواج مطہرات نے پوچھا کیا نتیجہ نکلا؟ کہا وہی بات ہے حضور سے میں نے عرض کیا، سرکار نے جواب ہی کوئی نہیں دیا۔ محبوب کریم علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ کہا انہوں نے کہا پھر اب حضور تیرے ہاں تشریف لائے نا تو دوبارہ بات کرنا۔ تیسری مرتبہ جب حضور وہاں تشریف لائے سیدہ طیبہ طاہرہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تو انہوں نے پھر بات کی۔ جب بات کی تو میرے محبوب نے پتہ کیا جواب دیا؟ حضور نے فرمایا اب بات صرف اتنی سی تھی، محبوب اپنے غلاموں کو حکم دے دیں میں جس زوجہ محترمہ کے گھر میں بھی ٹھہروں تم تحفے بھیج دیا کرو۔ سیدہ عائشہ کی باری کا، ان کے گھر کا، ان کے جو وہ کاشانہ اقدس کا انتظار نہ کیا کرو۔ اب بات صرف اتنی سی تھی اور کچھ نہیں تھا اس میں۔ میرے محبوب نے کیا فرمایا؟ فقال لها، میرے محبوب نے سیدہ ام سلمہ، یہ بھی حضور کی زوجہ محترمہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضور نے ان سے فرمایا لا تؤذینی فی عائشہ، فرمایا عائشہ کے بارے میں مجھے ایذا نہ دینا۔ کیوں؟ فرمایا فَإِنَّ الْوَحْيَ لَمْ يَأْتِنِي وَأَنَا فِي ثَوْبِ امْرَأَةٍ إِلَّا عَائِشَةَ، فرمایا تم میں سے کسی کے بھی بستر میں جب میں ہوتا ہوں اللہ کا قرآن نہیں اترتا، صرف عائشہ ہے اس کے بستر میں بھی عرش والے کا قرآن آ جاتا ہے۔ لہذا سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں بات نہ کرنا۔ حضور نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کو روک دیا۔ جب یہ فرمایا تو فقالت، ام سلمہ نے عرض کیا اتوب الی اللہ، اتوب الی اللہ، کہا میں اللہ سے توبہ کرتی ہوں کہ سونیا محبوبہ میری وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچے، ہاں یہ تو میرا ارادہ نہیں ہے۔ اور واقعی یہ ان کا تو کبھی کسی صورت میں رتی کے کروڑویں سے کے برابر بھی کوئی ارادہ اور کوئی خیال نہیں تھا، وہ تو ایک گزارش کر رہی تھی، لیکن انہیں جب حضور نے یہ فرمایا تو جو انداز تھا محبوب کا اور نبی علیہ السلام کی مبارک طبیعت میں جو جلال تھا اس کو دیکھ کے تم سلمہ انہوں نے عرض کیا سونیا محبوبہ رب دے حضور توبہ چا کریں دیاں، توبہ کرتی ہوں میں آج کے بعد آپ سے بات نہیں کروں گی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر ازواج مطہرات نے مل کے ثم انہن دعون فاطمہ بنت رسول اللہ، پھر سب نے مل کے کہا زہرا کی بات حضور نہیں موڑتے، فاطمہ سے کہو وہ اب ہم سب کی طرف سے سفیر بن کے جائے اور وہ بات کرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کروڑوں سلام سیدہ زہرا کی گرد راہ کو، جس راستے سے صرف ایک مرتبہ کبھی حسنین کی امی جان گزر گئیں، اس راہ کی خاک پر کروڑوں مائیں قربان ہو جائیں، ہاں ہم قربان ہو جائیں، ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، ہمارے بچے قربان ہو جائے، خاندان برادریاں سب قربان ہو جائے، رب کعبہ کی قسم اس خاک کے شفاء کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا، اس کا ہم احترام بجا لا نہیں سکتے، وہ اتنی اعلیٰ اور مقدس خاک ہے جس سے کبھی ایک بار بھی زہرا پاک کا گزر ہوا ہے، یاد رکھنا۔ لیکن سیدہ زہرا پاک کو جب باقی ازواج نے کہا نا تو سب مل کے تو انہوں نے کہا تو سیدہ فاطمہ الزہرا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی، اور جب حاضر ہوئی نا تو حاضر ہو کے جو کلام کیا اس کا ذرا انداز بھی دیکھنا۔ تقول ان نساءک ینشدنک اللہ، کہ سونیا آپ کی ازواج مطہرات آپ کو اللہ کا واسطہ دیتی ہیں، اللہ کا واسطہ دیتی ہیں آپ کو۔ اب رب کی شان کو، اللہ کی توحید کو یا اللہ کے واسطے کی عظمت کو کائنات میں حضور سے زیادہ کوئی جانتا ہے؟ اس دھرتی کے سینے پر ہمارے آقا سے بڑا کوئی توحید پرست پیدا نہیں ہوا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا نہیں آیا، اللہ کی توحید اور اس کے آداب اور رب تعالیٰ کی شان جب سے دنیا بنی آج تک اور آج سے قیامت تک اگر سب سے اعلیٰ کسی نے بیان کی ہے تو اس زبان کو زبان مصطفیٰ کہا جاتا ہے، وہ ہمارے آقا علیہ السلام کا وجود مسعود ہے۔ تو حضرت سیدہ زہرا پاک حاضر، انہوں نے کہا حضور آپ کی ازواج مطہرات اللہ کا واسطہ دیتی ہیں۔ کہا فاطمہ کیا؟ کہا آپ وہی جو بات پہلے کہا حکم دے دیں غلاموں کو کہ سب کے ہاں تحفے بھیج دیا کرو۔ جب یہ بات کی نا تو فقال یا بنیہ، میرے محبوب نے فرمایا او میرا بچڑا۔ یہ بھی جو عربی کا قانون ہوتا ہے نا، ہمارے اس کو تصغیر کہتے ہیں، اس کے کئی ایک مقاصد ہوتے ہیں اور کبھی کبھی یہ تصغیر بنائی جاتی ہے اس لیے کہ پیار وہاں کرنا مقصود ہوتا ہے، اور زہرا حضور کی پیاری بہت تھی۔ حضور نے فرمایا یا بنیہ، او میرا بچڑا، ایک ہے بچہ ایک ہے بچڑا، سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ ایک ہے بال ایک ہے بال کا، حضور حسنین کریمین کو نا پیار سے بال کا فرمایا کرتے تھے، یہ پیار کا انداز تھا نا۔ اور ایسے ہی سیدہ زہرا کو فرمایا
حضور یہ بھی فرما سکتے اے میرا بچہ، اے میرا بیٹا نہیں، فرمایا او میرا بچڑا، اے میرا بچڑا۔ حضور نے فرمایا فاطمہ سن، اب میری بھی سن، الا تحبینا ما احب، زہرا جس سے میں پیار کرتا ہوں تو پیار نہیں کرتی؟ قالت بلا، انہوں نے عرض کیا حضور کیوں نہیں؟ اور دوسری حدیث جو دیگر کتابوں کے اندر ہے ان میں یہ لفظ موجود ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ کیا تو اس سے محبت نہیں کرتی جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ تو سیدہ زہرا نے کہا کیوں نہیں حضور کرتی ہوں۔ میرے محبوب نے پھر فرمایا احبیہا، فرمایا پھر تو اس سے محبت کر۔ اور اس کے بعد اگلی کوئی بات حضور نے نہیں سنی، کوئی اگلی بات حضور نے نہیں سنی۔ اور سیدہ زہرا پاک جب واپس ہو گئی نا تو جا کے ازواج مطہرات سے عرض کیا اور ان سے کہا کہ ایسے ایسے بات ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اب پھر یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام کی ایک زوجہ محترمہ ہیں، ان کا نام ہے سیدہ زینب بنت جہش۔ انہوں نے پھر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں کو بات کی۔ جب بات کی تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پھر دنیا کی ساری عورتوں کا علم جمع کرو نا، ہاں دنیا کائنات کی سب اگلی پچھلی عورتوں کا علم جمع کرو، خدا کی قسم سیدہ عائشہ کا علم پھر بھی ان سے زیادہ ہے۔ ہاں آپ اتنی بڑی عالم ہیں۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ سے جب حضرت زینب نے بات کی اس بارے میں تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے پھر انہیں دلائل ایسے دیے کہ خاموش کرا دیا۔ جب خاموش کرایا تو میرے نبی علیہ السلام دیکھ رہے تھے، فَنَظَرَ النَّبِيُّ إِلَىٰ عَائِشَةَ، حضور عائشہ کی طرف دیکھ رہے تھے جب وہ انہیں باقاعدہ گفت و شنید کے ذریعے مطمئن کر رہی تھی۔ تو وقال، میرے محبوب نے فرمایا انہا بنت ابی بکر، فرمایا عائشہ نے زینب کو خاموش کرا دیا اور غالب آ گئی، کیوں نہ آئے؟ کہا بیٹی بھی تو ابو بکر کی ہے۔ ہمیں یاد رکھو یہ ابو بکر کی بیٹی ہے۔ ہاں ابو بکر پہ کوئی پہلوں میں کوئی پچھلوں میں غالب نہیں آ سکا، تو ابو بکر کے لخت جگر عائشہ پر بھی کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ بات سمجھ آئی کوئی نہیں؟ کہو سبحان اللہ۔ آخری بات کرتا ہوں اور ختم کرتا ہوں، یہ بالکل آخری بات۔ نبی علیہ السلام آپ نے حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق فرمایا، کس کو فرمایا؟ یہ آخری بات۔ اب یہاں اس حدیث سے پہلے یہ سن لیں کہ حضرت رسول کریم علیہ السلام کے تمام صحابہ عزت والے اور تمام اہل بیت عظمت والے، ان میں سے کسی ایک پر بھی کوئی سخت جملہ بولنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ ان کے بارے میں جب بھی بولو تو اچھا بولو، خوبصورت بولو، یہ یاد رکھنا۔ ہمارے لیے سب عزتوں کے لائق ہیں اور اللہ نے سب کو طہارت کا اعلیٰ نور عطا فرمایا ہے، یہ یاد رکھنا۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بخاری میں ہے، وہ کہتے ہیں میں نے سرکار سے عرض کیا، کب؟ کہتے ہیں ان النبی علیہ السلام بعثہ علی جیش ذات السلاسل، غزوہ ذات السلاسل ایک جنگ ہوئی، یہ شام کے قریب ایک علاقے میں، اس غزوہ میں نبی علیہ السلام نے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ پر امیر بنا کے بھیجا، اس جنگ کا کمانڈر بنا کے۔ اور جب امیر بنایا نا تو اس غزوہ میں آپ کی امارت کے نیچے جہاں اور صحابہ موجود تھے، وہاں اس غزوہ کے اندر حضرت صدیق اور عمر بھی موجود تھے۔ تو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ذہن میں شاید خیال آیا کہ مجھے حضور نے ان سب پر امیر بنایا، ابو بکر عمر بھی تھے، تو ہو سکتا ہے کہ میں ان سے افضل ہوں۔ تو واپس جب مدینہ شریف حاضر ہوئے جنگ فتح کرنے کے بعد، تو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہی عرض کیا ای الناس احب الیک، سونے لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ کیوں؟ جو سب سے زیادہ پیارا ہے وہی سب سے افضل ہے۔ کہو نا سبحان اللہ۔ جو سب سے بڑا محبوب ہے وہی سب سے افضل ہے۔ تو انہوں نے سمجھا شاید امیر مجھے بنایا ان سب پر، تو ہو سکتا ہے میں سب سے افضل۔ کہا حضور سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ محبوب ترین کون ہے؟ میرے محبوب نے فوراً فرمایا قال، حضور نے فرمایا عائشہ، فرمایا عائشہ ہے۔ فقلت من الرجال، حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں میں نے عرض کیا حضور مردوں میں سے کون ہے؟ کہا شاید ابھی عورتوں کی بات ہوئی ہے، مردوں میں سے میرا نام۔ تو کہا حضور مردوں میں سے کون ہے؟
فقالا حضور نے فرمایا ابوہا، فرمایا عائشہ کے ابا ابو بکر مجھے سب سے زیادہ پیارے ہیں۔